کہ شریک الگ ہے، شرک الگ ہے۔ شرک اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے تو شریک ہے میرے مالک۔ شرک بندوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ انہوں اپنی طرف سے کسی کو شریک کرے۔ سمجھ آ رہی؟ اب بندوں کا قصور رب پر ڈالنا یہ جرم نہیں ہے، یہ شرک کا بڑا شرک ہے۔ شریک اللہ اپنے محبوب کو کرتا ہے، شریک اللہ تعالیٰ ام سابقہ کی امتوں کو بھی کیا ہے، نبی اور مرسلین کو بھی کیا ہے۔ کہیں پر رجال اللہ کہا ہے اور کہیں پر عباد الرحمن کہا ہے اور کہیں پر قوموں سے مطالبہ کیا ہے کہ کون ہے میری مدد کرنے والا، اور کہیں پر قرآن مجید کے اندر میں انبیاء اکرام علیہ السلام کو کہا ہے کہ وہ بندوں کو ہماری پہچان کرانے والے ہیں، کیا ہم صورت پر ایمان لاتے ہیں جو کسی کا محتاج ہے۔ پھر یہ کیا چیز ہے؟ اعزازی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمتوں کو بڑھانے کے لیے خدا کی سنت رہی ہے کہ وہ شریک کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے امت کے لیے، بدعقیدی کی بنیاد ہے کہ شریک کو شرک کہہ دیا جائے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ بات ذرا بے تکی ہے مگر سمجھو، دل گردہ رکھ کر۔ کیوں؟ کہ تمہارے دل کے اوپر بھی تو ٹھیس پہنچی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ شریک حیات شریک حیات ہے، حلال ہے، عظمت کی اور ادب کی چیز ہے۔ شرک شریک بنانے کے بجائے کسی سے رشتہ اگر قائم کر رہا ہے تو وہ شرک ہوگا نا۔ بالفاظ دیگر کہ نکاح نہیں کر رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے، تو یہ شرک کی دائرے میں آئے گا۔ شریک الگ ہے، شرک الگ ہے۔ شریک رب نے کیا، رب کرتا ہے۔ قرآن مجید میں تصدیق ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اور ام سابقہ کی امتوں کو بھی اپنی مدد کے لیے اور اپنے مدد کرنے والے کا قرار دیا، اور قرآن مجید کے اندر میں کہیں پر تو رجال اللہ کہا اور کہیں پر تو ہمارے لشکر کہا۔ تو لشکر کا ہونا، یہ کسی کو اپنا کر لینا، یہ تو رب کی خاصیت، رب کی ذات کے ساتھ میں نہیں ہے نا، یہ تو کمزوری کی بات آئے گی۔ لیکن اللہ ان کی عظمتوں کو بڑھانے کے لیے، اچھا اس سے آگے چلو، قرآن پاک کی ایمان نہیں ہے ہمارا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلام اللہ کہتے ہیں۔ کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ تو وہ اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ اپنی بات کو بغیر کلام میں ڈھالے ہوئے بھی آپ کے دل میں ڈال سکتا ہے نا۔ پھر کلام اللہ کیوں بنا دیا؟ 30 پارے کیوں دے دیا؟ اب کلام اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ میں جوڑا کہ نہیں میرا کلام ہے۔ اب پڑھ رہا ہے حافظ 30 پارے ماشاءاللہ، اور پوری دنیا میں چل رہا ہے کہ کلام اللہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ بے شک ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا کلام ہے، 30 پارے، کوئی شک اور عقیدے کی بات نہیں۔ ایک لفظ بھی اس کے اوپر ہمارے شک کے دائرے میں نہیں آتا ہے نا، پر کلام تو ہے، اللہ کا ہے۔ جو چیز نکل چکی ہے اس کو تو مان رہے، جو ذات حق ہے اس کو نہیں پہچان رہے۔ اللہ نے اپنی نسبت دے دی اس کلام کو، تو یہ قرآن مانتا ہے، کلام اللہ مانتا ہے، تو پھر کلام اللہ کو بھی اللہ نے اپنی ذات سے نسبت دی کہ نہیں دی؟ اب 15ویں صدی کے مسلمانوں کو بھی میں کیا کہنا والا ہوں، جو ہوں گے اس کے جن کو وہ چاہے گا، وہ مختار کل ہے، وہ بتائے گا، وہ ہر ایک دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کی منشا اس میں کیا ہے، مگر پوری دنیا کے مسلمان بھی اللہ سے اس زمانے کے اندر میں ہمارے ساتھ کیا مطالبہ ہے
تو اللہ راست ان سے کلام نہیں کرے گا بلکہ بھیجے گا قرآن کی طرف میں. اللہ ہم تیرے طرف میں آتے تو قرآن کی طرف کیوں بھیج رہا ہے؟ کیا محتاج ہو گیا قرآن کا؟ شریک ہے. شریک اور شرک میں فرق سمجھیں. کتنا بڑا جرم ہے. آپ کو اگر میں یہ بدتمیزی کروں کہ آپ کی شریک حیات کو میں اگر شرک بول دوں، حرام بول دوں، تو آپ خوش ہوں گے کہ غصے میں آئیں گے؟ پھر رب کے ساتھ میں یہ معاملہ کہ جس کو اللہ نے اپنا بنایا ہے اور جس کو خود اپنی ذات کے ساتھ میں نسبت عطا کی ہے اور اپنے ساتھ شریک کیا ہے، اس کو شرک کہنا. رب کی طرف سے شریک ہوتے ہیں، بندوں کی طرف سے یہ غلاظت بندوں کی ہے. شرک کس کی ہے؟ خدا کی ذات میں خدا کی قسم کو شریک نہیں ہو سکتا. ان کی سوچ کی گندگی ہے، ان کی غلاظت ہے یہ شرک. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے امتحان کے لیے موقع دیتا ہے کہ تم اپنے ذہنوں کی گندگی اور اپنی غلاظت کو بھی میری ذات کے ساتھ میں اگر نسبت، تو اس جرم کے اندر میں تم ایسے جرم کرنے والے ہو. اس لیے خدا پاک نے فرما دیا کہ میری ذات کے ساتھ میں شرکت اور شریک کرنے کا میں جن نبیوں اور مرسلین کو اور اپنے نیک بندوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی قرآن کو اور آیات اللہ، زمین کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اس کائنات اور خلقت کے اندر میں اس نے پیدا کیا، اس سے پتہ ملے گا میرا. اب تیرے پتے کے لیے خلقت میں غور نسبت دینا چاہیے، کیونکہ ایڈریس سے تو ایڈریس ملے گا. تو یہ بھی شرک. ہاں، شریک اللہ نے جن کو بنا دیا ان کو عظمتیں دینے کے لیے، ان کے پہچان کے لیے. اور شریک اللہ کیوں بنایا؟ مختار کل ہے وہ، نہ نبیوں کا محتاج، نہ فرشتوں کا محتاج، نہ کائنات کا محتاج. وہ ایسا ہے کہ فعال لما یرید، اللہ کی ذات ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تو نے یہ سب کارخانے قدرت کو کیوں چلایا؟ تو چلایا اس لیے ہوں کہ میرا مقصد مجھے اپنے آپ کو چھپانا ہے. مجھے اپنے آپ کو چھپانا ہے، بیٹھنے کے لیے دماغ میں اپنے آپ کو چھپانا ہے. اب میں چھپ کر اپنی پہچان کروانے کے لیے سب کچھ رکھ دیا ہوں، ڈائریکٹ تمہارے سامنے میں نہیں آؤں گا. تو جن جن کو رب العالمین نے اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے شریک بنا لیا نا، رزاق بھائی، رحمان بھائی، ستار بھائی. ستار کون ہے؟ کون ہے؟ رزاق بھائی کون ہے؟ انہوں تو بندے ہیں، پر رزاق کون ہے؟ اللہ. رحمان بھائی، انہوں بندے ہیں مگر رحمان تو اللہ ہے. تو اللہ ناراض ہو جا رہا ہے، میرے نام ان کو کیوں بول رہے ہو؟ پوروں کے نام بتاؤ نا پھر، کیونکہ شرک ہو جائیں گا نا. بلکہ رب العالمین نے تو اپنی پہچان کے لیے بندوں کی حکمت کے لیے واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والوں میں بہتر رزق دینے والا ہے. پوچھے نا رزق دینے والا اللہ، یہ کیا ہے؟ رزق دینے والوں میں کیا ہے؟ رزق دینے والوں میں شرک نہیں ہو جاتا؟ قرآن پاک کی آیت ہے نا، واللہ خیر، رزق دینے والوں میں بہترین رزق دینے والا ہے. تو کیا پتا چلا؟ اللہ کا پیمان شرک اور پیمان معرفت اتنا چھوٹا کٹورا نہیں ہے، تم اس کو چھوٹے کٹورے والا مت بناؤ. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، رب المشرقین و رب المغربین. اللہ تبارک و تعالیٰ تو زمین و آسمان کو محیط کیا ہوا ہے. زمین و آسمان میں رب نہیں ہے، زمین و آسمان ساری کائنات کو رب نے اپنی ذات میں محیط کر لیا ہے. چاند و سورج، کائنات کا ذرہ ذرہ،
رب اس میں نہیں ہے، رب میں وہ سب کچھ ہے۔ اور وہ کہاں رہتا ہے؟ لا کون و مقام ہے، لا کون و مقام ہے۔ لا کون و مکان کیا ہے؟ کہ جن کو وہاں پر بلایا وہ ایک ذات ہے میرے آقا کی، وہ مقام قاص قدس، بہت سے مقامات ہیں عرش الہی کے اوپر، لیکن وہ مقام جہاں تک رسائی میرے آقا کی ہوئی، جہاں میرے آقا کو بے پردہ رب العالمین نے اپنا جلوہ دکھوایا، اس مقام تک تو کوئی رسول اور کوئی نبی اور کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ رب کیا ہے مصطفیٰ جانے، مصطفیٰ کیا جائے، مصطفیٰ کیا ہے مصطفیٰ کا خدا جانے۔ وہ تو خود رہتا ہے، لا کون و مکان میں رہتا ہے۔ اب ہم اس رب کو محدود کر دینا، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اس رب کو، یہی جرم تو شرک کہلایا جائے گا کہ اللہ محدود، لا کون و مکان مالک کو ہم کمرے میں بند کرنے کی کوشش کریں، اگرچہ کہ وہ اسلام کے کمرے میں، اسلام تو نہیں ہے، سمجھے ہوئے اسلام کے، یا اپنے نظریات کے کمرے میں، یا اپنے مسلک و جماعت کے کمرے میں، یا اپنے لٹریچر، اپنے بیانات کے، اپنی تقریروں کے اور اپنے نظاموں کے کمرے میں رب کو محدود کرنے کی کوشش کرے، پھر وہ رہتا کہاں ہے؟ ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا، لا کون و مقام میں رہتا ہے۔ کائنات کہاں رہتی ہے؟ رب کائنات میں محیط نہیں ہے، کائنات رب میں محیط ہے، محیط کیے ہوئے ہیں، لیے ہوئے ہیں۔ اب ضرورت تھی کہ ایسے مقام پر ہے کہ بندہ تو پہنچ نہیں سکتا، تو اس کے لیے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ضروری تھا، بندوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ پھر اپنی پہچان کرانے والے کچھ نظاموں کو دنیا میں ظاہر کرے بندوں کے مصلحت کے خاطر۔ تب اللہ نے قرآن دیا، تب نبیوں اور مرسلوں کو نازل فرمایا، اور تب اپنے لشکروں کو ظاہر کیا، تب اپنا قرآن پاک دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی پہچان کرانے والی ذات۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریک کر لیا کہ جو تمہارا ہے وہ میرا ہے، جو تمہارا نہیں وہ میرا نہیں۔ اب آئے میرے آقا دو جہاں کے مالک تو اور دروازہ کھول دیے کہ میری آل کا جو ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ اللہ کا ہے، جو میری آل کا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرا نہیں وہ اللہ کا نہیں۔ اب تو میرے آقا نے اسی طریقے سے مولا علی نے اور راستے کو کھول دیا، جو میری آل کا ہے، جو غوث و خواجہ کا ہے، وہ مولا علی فرمائیں گے کہ وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ مولا حسن و مولا حسین کا پنجتن پاک کا ہے، جو پنجتن پاک کا ہے دو جہاں کے مالک کا ہے، جو دو جہاں کے مالک کا ہے وہ رب العالمین کا ہے۔ پھر غوث و خواجہ کیا کہیں گے کہ جو حقیقت میں میرا ہے، جن کو میں نے اپنا بنایا، جو ان کا ہے۔ اب یہاں پر آ جائے گا 15ویں صدی کا کامل پیر بھی، جو پیر کا ہے وہ غوث و خواجہ کا ہے، جو غوث و خواجہ کا ہے وہ پنجتن پاک کا ہے، جو پنجتن پاک کا ہے وہ دو جہاں کے مالک کا ہے، جو دو جہاں کے مالک کا ہے رب العالمین کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ بات کہاں تک آئے گی؟ قرب قیامت کے قریب بھی جو پیر کامل ہوگا، جن کو غوث و خواجہ نے اپنا نمائندہ بنایا ہوگا، وہ اس زمانے کا وسیلہ ہے رب العالمین تک پہنچنے کا، اس کی پہچان کا۔ ان کے بغیر نہ رب کو پہچانا جا سکتا ہے، نہ حق کو پہچانا جا سکتا ہے۔ وہی چکر میں ٹکر کھاتے رہیں گے، شریک کو شرک بول دیں گے، شرک کو شریک بول دیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ذرا بندو کی مثال دیا نا، ہم برداشت نہیں کر سکتے نا تو رب کیسے برداشت کرے گا؟ جن کو میں اپنا بنانا ہوں تو انہی کو دشمن کہہ رہا ہوں، میرے دوستوں کو، میرے اولیاء کو، میرے غوث و خواجہ کو اور اولیاء کو میں نے اپنا دوست بنایا ہے، وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا، چاہے دنیا کے اندر میں اپنے وقت کا سب سے بڑا اسکالر اسلام کیوں نہ ہو،
لیکن اگر وہ اس کے دوست کو دشمن قرار دے تو شریک حیات کو وہ جملہ نہیں بول سکتا نا میں یہاں پر بیٹھ کر، بازاری عورت بول دینا رسول اللہ علیہ وسلم، کتنی بری بات ہوگی۔ اولیاء کون ہے؟ اللہ کے دوست ہیں نا۔ کتنا کس طرف میں چلے گئی ہے امت، حق کے نہ ملنے کی وجہ سے۔ شریک ہے، اللہ شریک کرتا ہے، شرک نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات و صفات میں وہ اکیلا تنہا مالک ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ شرک کی غلاظت، اللہ جیسے کھانے سے پاک ہے نا ویسے شرک سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سونے سے ان سے بھی پاک ہے، وہ شرک سے بھی پاک ہے۔ ان اللہ ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا تو شرک سے بری ہے۔ قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب کہہ دو کہ میں اکیلا ہوں، کیونکہ پہچان کرانے والی ذات۔ 2 دن پہلے مجلس میں نے کہا تھا کہ تم کو تمہارے شجرے کی سچی پہچان پوری دنیا کے انسان، اسکالر، عامل، نیمبو پانی والے اور انوں اور انوں قابل لوگ نہیں دیتے۔ تجھ کو اپنی سچی پہچان کی سند لینا تو تیری ماں ہے ایک، ویسے ہی خدا کی قسم دو جہاں کے مالک میرے آقا کی ذات ہے، وہ صرف تنہا ذات ہے جو رب کی پہچان کروائیں گے۔ اور وہ کون سی ذات ہے؟ میرے مصطفیٰ کی ذات صرف امت کے لیے رب کی پہچان نہیں بلکہ نبیوں کے لیے بھی حق کی پہچان کا واحد ذریعہ میرے آقا کی ذات رہی ہے۔ ارواح عالم میں اللہ نے الست بربکم، سارے نبی گم سم ہو کر صورت دیکھ رہے ہیں ذات مصطفیٰ کی طرف۔ درس ایمان، درس معرفت نبیوں کو جنہوں نے دیا اس دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے، وہ میرے آقا کی ذات ہے دو جہاں کے مالک کی۔ اور ویسوں کی نسبت ملنے کے بعد میں یہ امت کی کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ یہ شرک کے اندھیروں میں بھٹکے۔ شرک کو قریب مت آنے دو، وہ رب ہے، وہ ایک ہے، خالق اس کا حق ہے، عبادت صرف اس کی جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ وہ اس کا حق ہے، اس کے حق میں حق تلفی نہیں ہوگی، کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ تم میں سے کوئی ہوگا پیر کو رب بولنے والا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ حق تھوڑا سا اندر میں بھی ہے تو وہ گوارا نہیں کرے گا۔ پھر یہ چکر میں ڈالا جائے گا شیطان کی طرف سے، وہ جانتا ہے کہ وہ ایک ہی ہے اور حق ہے، اور اس کو معلوم ہے، اس کو معلوم ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے نا، کتاب تو رکھو ہاتھوں میں ان کے، اسلام تو رہنے دو ان کے پاس میں، لیکن چور پنچر کرو ان کو۔ یہ کیسا کہ جن کو اللہ نے اپنی نسبت عطا فرمائی، جن کو اپنا کہہ دیا نا، ان کے ساتھ میں بھیڑا دو ان کو ان کے ساتھ میں، قرآن کے ساتھ میں بھیڑا دو، مسلمان رہتا کیا ہو؟ دو جہاں کے مالک کے ساتھ میں بے اعتمادی اور بدعقیدگی پیدا کرا دے تو رہتا کیا ہو؟ یہ اگرچہ کہ یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے کے اندر میں ان ظالموں کو یہ بھی موقع مل رہا ہے کہ علل اعلان میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں بڑی بڑی اسٹیجوں سے۔ جرأت تو شیطان نے ان کو بہت آگے بڑھا دیا۔ پھر شیطان کیا کرے گا؟ رب کی ذات کے بارے میں شک میں نہیں ڈالے گا، دو جہاں کے مالک کی ذات کے بارے میں نہیں۔ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں ان کا، تبھی تو مسلمان، قرآن پر ہمارا ایمان، ہاں فرائض پر ہم مانتے ہیں، سب کچھ رکھتے ہیں۔ پھر اس کا کام، اس کی دکان کہاں چلے گی، اس کی محنت کا میدان شیطان کی کیا رہے گا قیامت تک؟ کیا رہے گا؟ جن جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہا یا اپنی نسبت عطا کیے، ان کے ساتھ میں شک پیدا کر دو اور اللہ کے ساتھ ان کو بھیڑانا شروع کر دو۔ اور کیا بھیڑاؤ؟ موٹی زبان بول رہا ہوں نا جاہلوں کی، سمجھ میں آ جائے تاکہ بات، کیا بھیڑا دو؟ نہیں جی اتنی تعظیم نہیں کرنا شرک ہو جاتا، اللہ والوں کے پاس میں نہیں جانا شرک ہو جاتا، نہیں تو جہاں کے مالک سے بھی اتنا عشق نہیں کرنا کیونکہ اللہ اللہ رسول اللہ رسول اللہ ہے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ اب اصل کے اوپر تو ان کا اختیار شیطان کا نہیں پہنچ سکتا کہ رب کا انکار کروا دے، تو اس کی محنت کا میدان کیا رہتا ہے؟
اس کی محنت کا میدان جن کو اللہ نے اپنی نسبت عطا کی اور اپنا کہا ہے، ان کو اور اللہ کے ساتھ میں یہ شک میں ڈال دیتا ہے، جبکہ رب نے یہ بنایا کہ یہ میرے ہیں، میری پہچان، میرا ادراک، میری معرفت تم کو، میں نے جن کو اپنا بنایا انہی سے ہوگی۔ اب وہاں سے کاٹنے کے لیے لا کر کنڈی اٹکا دیتا ہے شرک کا۔ ارے اہل اللہ کے پاس میں پہنچتا ہے، ولی اللہ اگر انہیں بول کر جا رہا ہے تو شرک کا انکار کر رہا ہے، وہ تو ولی اللہ اللہ نہیں بول رہا، وہ اللہ کا دوست بول کر جا رہا ہے، تو شرک کی تو نفی کر رہا ہے وہ ولی اللہ بول کر، اور تو کہہ رہا ہے کہ ولی اللہ کے پاس میں جانے سے شرک ہو رہا ہے۔ الٹا چور اتوال ڈاٹے، یہ شرک کا فارمولہ کون سا ہے اور کتنا ان لوگوں کا پسندیدہ ہے یہ فارمولہ۔ اچھا، جن پر رب کی نگاہ کرم ہوتی ہے، جن پر دو جہاں کے مالک کی نوازش کا کروڑواں حصہ بھی ہو جاتا ہے، ان کو اس خوف سے ان کے دل کو پاک کر دیتے ہیں، کچھ بھی ہوگا کیا بھی ہوگا مگر شرک کا خطرہ اس کو نہیں رہتا، وہ تو ایک ہے بس ہو گیا، اس کو دو کون مان رہا ہے۔ اور راہ طریقت کے حق کے نظاموں کے اندر میں ادنا سے ادنا مرید کو بھی جو رب کی طرف سے جو انعام مل جاتا ہے نالن پاک مصطفیٰ اور پنجتن پاک اور غوث و خواجہ کی صدقے اور نسبت میں، وہ کیا ہے معلوم ہے؟ خطرہ شرک ان کے اندر میں سے نکل جاتا ہے، اور جن کو کاٹنا ہے ان کے اندر میں وہم اور شک شرک آ جاتا ہے، جو ہے ان کی پہچان کے شرک سے بری رہیں گے۔ وہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے حدیث پاک میں فرما دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کا مفہوم یہ ہے، کب فرمایا تھا معلوم؟ شہداء احد کے پاس میں جب میرے آقا اپنے عمر ظاہر شریف کے آخری دنوں میں تشریف لے گئے تھے، اس وقت نے فرمایا کہ میری امت سے میں شرک سے مطمئن ہوں کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ کیا کہے؟ شرک نہیں کرے گی۔ اب جو شرک ہوتا بول رہے تھے۔ ہاں مجھے خطرہ ہے میری امت کے بارے میں کہ اپنے دین کو دنیا کے وزن بیچے گی۔ کیا پتا چلا اس حدیث پاک کے مطابق میں کہ جو امتی ہے شرک کا ڈر نہیں رہے گا اس کو، اس کا تو اس کو ہے ڈر، کس کو رہے گا؟ جو ڈلمل ہے، شک والا ہے، اس کو شرک کا ڈر رہے گا، اور جو امتی ہے کم از کم مسلمان ہے سچا، انہیں شرک سے ڈرنے والے نہیں ہوگا۔ اس کو ڈرا رہا، کافر و مشرکوں کو ڈرا، ان لوگوں کو بچ اس شرک سے جو مشرکین کرتے ہیں، اور مشرکین میں بھی وہ جو معبودان باطل کو بنا کر ان کو ہی خدا کہتے ہیں، نہیں اس کا انکار کر، مگر تو اقرار کیا ہوا ہے تو پھر انکار کا تجھے کیا سوال ہے؟ جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو وہی تو مسلمان ہے۔ پھر مسلمانوں کو تو وہ آیتیں جو قرآن مجید نے کافر و مشرکوں کے لیے نازل ہوئی، وہ اگر پڑھ کر ان کو ڈرا رہا ہے تو تیرا شمار تو دو جہاں کے مالک کے ارشاد کے مطابق میں میری امت کو فتنہ پیدا کرنے والوں میں کروایا جائے گا، بجائے اس کے ان قوموں کو بتا دے کہ اللہ ایک ہے، رب عبادت کے قابل ہے، الہ ایک ہے، خالق وہ ہے جو تم کو اور ہم کو پیدا کیا، چلو ہم اس کو منائیں گے۔ مجھے تو کام دیا گیا تھا، جو رب کے بدل رب بنا کر پتھروں کو پوج رہے ہیں، لکڑی کو پوج رہے ہیں، اپنی ذاتوں کو پوج رہے ہیں، جن کے قلوب کے اندر میں اللہ کے علاوہ کچھ اور بیٹھا ہوا ہے۔ تیری خدمت اور تیری تبلیغ کا عنوان تو یہ تھا کہ ان کو تو حق کی ذات کی حقیقت پہنچا اور بتا، شکار کر، کھا، کھلا، یہ صحیح تھا، لیکن بندوق ہاتھ میں دی گئی ہے قرآن کی صورت میں، شریعت کی صورت میں، اور وہ آیتوں کی صورت میں جو کافر و مشرکوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اب کیا کیا کہ ان کے طرف تو کرنے کی ہمت نہیں ہے کس نے؟ ماں تو بیٹا بھیگی بلی بن جاتا جا کے، ابھی معصوم بیچارے ہلاک ہو رہے ہیں نا، امتی تو ہلاک ہو رہی ہے نا، مسجدوں میں ہلاک ہو رہی ہے،
وہ ہلاک نہیں، ایمان کے اعتبار سے ہلاک ہو رہی ہے، عظمتیں اولیاء کی ختم ہو رہی ہے، تعظیم مصطفیٰ ختم ہو رہی ہے، یہ ہلاکت ہے ایمان والوں کی، مسلمانوں کی۔ اور ہلاک کہاں کر رہے؟ ادھر تو ہمت نہیں ہے۔ ادھر اگر ادھر ہوتا شکار تو کام کی چیز بنتی تھی، اسلام کا فروغ ہوتا تھا اور لوگوں کو حق ملتا تھا، لیکن ادھر کی ہمت نہیں تو نلی کو پلٹا لیا بیٹا۔ ارے وہ پلٹا دے کو پلٹا دے، یہ ہے خانقاہ محمدی کا پیغام، جو کہ جان شرک کیا ہے، شریک کیا ہے، جن کو رب نے شریک کیا۔ کون انصار اللہ من انصاری اللہ، کون ہے ہمارے مددگار؟ مددگاروں کو لینے والا، میری مدد کرنے والے، اللہ شریک کر لینا۔ یہ شرک کی کون سا شرک کا فارمولہ ہے؟ حق کو بتاؤ، شرک کا کیا معاملہ ہے؟ اور یہ حق کو اتنا سامنے کرو کہ اگر کسی کو واقعتاً حق ہی بتانا ہے تو ذات حق ہے، دو جہاں کے مالک کا نعرہ پاک مصطفیٰ ہے، بنجتن پاک ہے، غوث و خواجہ ہے، پھر وہاں کہاں رہے گا شرک؟ اس کی نظریں تو روشنی کو دیکھے گی، باقی چیزوں کو تو نظر انداز کر دے گی نا۔ پورے جنگل میں اندھیرا رہتا ہے، گاڑی چلتے رہتی، گاڑی کی 2 لائٹیں، تو جو لائٹوں کی کورنگ میں آتا ہے وہی تو نظر آئے گا نا اس کو، اپنی گاڑی سے مطلب، اپنی لائٹ سے مطلب اس کو۔ اب لائٹاں بند کر کے سب طرف دیکھنی ہو تو خود ہی گڑھے میں گرتا نا، خود ہی گڑھے میں گر جاتا نہیں۔ تو تمہارے پاس میں تو رب العالمین نے جن کو اپنا شریک بنایا، شریک کا مطلب خدا اپنے پاس میں بٹھا کے ان کو بھی خدا بول کے نہیں بولا، کسی کو اپنا دوست بنایا، کسی کو انک لمن المرسلین بنا دیا، اور قرآن کو کہا کہ یہ میرا کلام ہے، اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ رزق دینے والوں میں بہتر اور اچھا رزق دینے والا وہ ہے۔ تو بچے کو کون سے رزق دیتا ہے؟ ماں پلاتی رہتی، تو اس کے لیے تو اس درجے میں رازق کا بدل ہے نا۔ پھر یہاں پر عبد الرزاق ہوٹل لسٹ میں، یہاں عبد الرحمن، عبد الستار، تو یہ پورا شرک ہو رہا ہے نا۔ یہ شرک نہیں ہے پاگل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس درجے کے طرح بندوں کو جو حق دیا، ماں باپ کو اس کی اولاد کے لیے فرمایا کہ روزی پہنچانے والے ہیں تم، تو پھر شرک نہیں ہوگا۔ پھر وہ شرک کو آگے جاتے 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 بیگم پانی پلاؤ تو پانی اللہ سے مانگنا نا، پھر بیگم سے کیوں مانگ رہا، تو یہ بھی تو شرک ہوگا نا۔ کہاں جاؤ گے تم اگر ہم شرک کو سمجھانا شروع کر دیں تم کو؟ تو شرک یہ بندوں کی غلاظت ہے۔ کیا ہے؟ بندوں کی غلاظت ہے، رب کے اوپر مت ڈالو اس کو۔ رب اپنے بندوں کو شرک نہیں دیتا، رب صرف اپنی پہچان دیتا ہے۔ پھر شرک کہاں وجود میں آتا ہے؟ شرک بندے اپنی غلاظت کو لے جا کر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجبوریاں ہوتی ہیں ان کی مسلکوں اور جماعتوں کی، مجبوریاں ہوتی ہیں ان کی انانیت اور تکبر اور فرعونیت کی، لے جا کر وہ غلاظت کو کیوں الگ رکھے غلاظت تو ایک نظر بھر کے نہیں دیکھے گا، لیکن کوئی اچھی جگہ جا رہا ہے رستے میں ڈال دیا تو نظر تو پڑے گی اس کی بادلانہ خاص تھا۔ اس لیے دین کی لائنوں میں شرک کو لا کر بٹھاؤ، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور رب العالمین یہ موقع دیتا ہے اس لیے کہ رب کا معاملہ جو ہے نا وہ لا کون و مکا کا معاملہ ہے، رب کا معاملہ ہے، اپنے بندوں کے لیے مہربان ہے وہ، اور اس کو ڈر نہیں ہے۔ پورے بندے مل کر بھی اس کو رب نہ مانے تو اس کی شان و عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں کہیں کو ناراض ہو جائے گا جی پھر میں اتنے لوگ شرک کر رہے بولے۔ پوری دنیا مشرکوں سے بھر جائے، رب کو ایک بھی ماننے والا نہ ہو تو خدا کی قسم میرے رب کی عظمت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ اور سارے رب کو ماننے والے اولیاء کاملین سے ساری دنیا بھی بھر جائے تو رب تو بے نیاز ہے، رب کی ذات تو وہ ہے نا، ایسے رب کو ہم نے مانا ہے۔ اور اس لیے رب ان معاملات کے اندر میں چھوٹے ظرف والا، چھوٹے پیمانے والا نہیں ہے، اس کو ڈر نہیں لگتا ارے میرے ساتھ میں شرک کرتے کیا آئے گی، بلکہ وہ تو جو شریک ہے ان کی تعظیم کا حکم دیا نا۔ کیا دیا؟ تعظیم کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیج رہا تھا اللہ تعالیٰ، تو جاؤ نا تمہارے ساتھ میں پتھر بھی لے کے جاؤ۔ کیا لے کے جاؤ؟ پتھر بھی بولیں گے نا، اللہ بولیں گے۔ حجر اسود کیا ہے؟ حجر کے معنی پتھر بھی ہوتے ہیں، اسود یعنی کڑا پتھر،
آدم علیہ السلام اپنے ساتھ میں لائے تھے، ساتھ میں دیا تھا اللہ تعالیٰ، وہ حکمت تھی نا اللہ تعالیٰ کی؟ نہیں، وہ شرک کو کھینچتا ہے، ایمان کی سند دیتا ہے، اور بولنے والے بولتے ہیں کہ کھینچ کھینچ کے وہ کالا ہو گیا۔ تو اللہ کو شرک کا خطرہ تھا تو پھر حضرت عصمت کو کیوں بھیجا؟ اچھا حضرت عصمت کی خاصیت کیا ہے، خصوصیت کیا ہے، اس کا وجود کیا ہے؟ وہ تو صرف پتھر ہے نا۔ اچھا ہم حضرت عصمت کی عبادت کرتے ہیں، پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ اچھا ہو مشرکین مکہ کے زمانے میں نہیں، اس زمانے میں رکھا تھا شرک و اطاعت، پر آج بھی کیوں رکھا جی؟ ان وہابیوں نظریوں کے تصرف کے باوجود اور حکومت کے باوجود بھی اگر واقعی وہی شرک اگر ہے اور وہی پتھر کو جا کے کرتا نا، جنہیں سلمان بھی جا کے، شاہ سعود اور شاہ سلمان بھی جا کے استسلام کرتا نا، ارر شرک ہے بول کے کان پڑ کھینچو، اس کا بھی شرک ہو جاتا نا، وہ پتھر ہے کہ خدا ہے وہ؟ کہیں کو رکھا؟ آگے خطرہ تھا کہ میں نے جس کو اپنا بنایا ہے اس کی تعظیم کرنے کا میں خود حکم دیتا ہوں، اس میں شرک نہیں ہے۔ ایک پتھر کو رب نے اپنی نسبت دی تو اس کی تعظیم کا حکم دیا، تو کہ اپنے وجود میں اللہ والا اگر بن جائے تو وہ کتنا قابل تعظیم ہے نہیں ہے؟ غوث و خواجہ تعظیم کے قابل؟ کہاں شرک ہے یہاں پر؟ کہاں ہے جی شرک؟ اگر شرک ہے احتمال نہیں، وہاں جانے سے تم تو احتیاط سے کرتے ہو، مگر دوسروں کو ذرا شرک ہو جاتا، وہ ہو جاتا، تو پھر حجر اسود کو بھی نکالو نا کعبے میں کے اندر سے۔ اچھا اختیار تو تمہارا ہی ہے نا جی وہاں پر۔ اب حجر اسود تو یوں ہے نا، یوں استسلام کرنا پڑتا ہے نا، قیام میں تعظیم چلو کھڑے ہو کے کرنا، قیام کے اور یوں یوج کرنا، جھکنا نہیں۔ تو پھر ان کے شرک کے کاٹنے کے لیے جھکنے کا ایک مقام بھی کعبۃ اللہ میں رکھا نا، کہاں جھکتے جی؟ مصلی ابراہیم پہ۔ مصلی ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدم تو نہیں ہے، قدم وہ سی کھٹکتی نا ان کو، ارے جو نشان ہیں، تو جہاں پر نسبتوں کے قدم مل جائے، نشان پر جھکنے کی ٹریننگ کعبۃ اللہ میں آج بھی دی جا رہی ہے۔ شرک ایسا ہوا جی پھر قدم بوسی کرنا؟ ان کی عبادت کی جاتی تھی، ان کو نکالا، اور جس کی تعظیم کی جاتی تھی رکھا نہیں، بلکہ قیامت تک رکھے گا۔ اور کون کرے اس کی حفاظت؟ وہی سعودی حکومت کے پہلوانا کھڑے ہو کے وہاں پر بندوق لے کے رہتے، نگرانی کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کروا رہا نہیں؟ اگر ان کے نظریے کے مطابق میں شرک اگر وہی ہے اللہ کے علاوہ کسی کو چومنا، کسی کے قدم بوسی کرنا، ہو جی استسلام کرنا، اگر یہ شرک ہوتا تو وہ سب ٹریننگ میں ادھر اللہ میاں عمرہ کرنے جاؤ کہ حج کرنے جاؤ، آگے بولتا ہے کہ استسلام کیا کرا رہے بابا؟ اللہ اپنی نسبت کا تجھ سے بوسہ دلوا کر ٹریننگ دیا تیرے کو کہ پتھر کو میں نے اپنی نسبت دی تو قابل تعظیم ہے، اور جن کو میں نے اپنے محبوب کی نسبت دی، آل علی اور اولاد علی کی نسبت دی، غوث و خواجہ کی نسبت، تو وہ قابل تعظیم نہیں۔ وہاں پتھروں کی تعظیم کر رہا ہے، یہاں پر وجودوں کا انکار کر رہا ہے، تو وہ توحید کیسی ہے، شرک کیسا؟ اب کیا ہوا؟ مصلی ابراہیم پر وہاں تو استسلام کر کے بوسہ دے کر آ گیا، تعظیم کا اقرار کر آیا، اور کس کا؟ پتھر کا، اللہ کا تو نہیں نا، اللہ کو بوسہ دے سکتا ہے؟ وہ اللہ نہیں جس کو بوسہ دے سکے۔ اب انہوں پیر کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں تو اللہ نہیں ہے بلکہ اعلان کرتے نا جی۔ اچھا کوئی ایک تو بتا دو اللہ کو بوسہ دیا، سوال کدھر ہے یہ شرک بولنے والے بیچارے؟ اللہ ایسا ہے کہ جس کو بوسہ دیا جا سکتا، اللہ ایسا ہے کہ جس کی قدم بوسی کی جا سکتی، اللہ ایسا ہے کہ جس کو پکڑا جا سکتا، تو پکڑ رہے ہیں تو وہاں پر اعلان کر رہے ہیں یہ اللہ نہیں ہے بول کے، بوسہ دے رہے ہیں تو یہ خود اعلان ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے۔ مگر تم بولتے ہیں غیر اللہ، لیکن ہم بولتے ہیں کہ اہل اللہ۔ فرق یہ ہے کیوں کہ ہم بولتے ہیں شریک حیات اور تم بولتے ہیں شرک، ہم بولتے ہیں کہ نکاح کی بیوی اور تم بولتے ہیں کہ رکھیل ہے، اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے۔ وہ نسبتوں والے، وہ شریک ہے، اللہ نے ان کو اپنا شریک
شریک کا مطلب اپنی ذات میں شریک نہیں کیا، لیکن اپنا دوست کہہ دیا، ایک پتھر کو اپنے ساتھ شریک کیا تو تم تعظیم کر رہے ہیں، نکال کر پھینکو نا پھر کعبۃ اللہ سے، ہمت ہے تمہاری؟ تو وہاں پر تو کھڑے ہو کر اسلام کیا نہیں یہ اتنا ہی کافی نہیں ہے، اب میں کیونکہ بعد میں بولیں گے نا، اس سوا سے کیا کرا، مصلی ابراہیم پر بلایا تو وہاں پر بھائی عبادت کا شرک نہیں ہونا، عبادت کا شرک نہیں، پڑھ نماز یہاں پر، اور کیا کر ماتھے کو ٹیک یہاں پر، اب ماتھے کو ٹیکنے والے جا کے بیچارے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث نے جا کے عمرہ کرے تو ٹھیک ہوں گے نا ماتھے کو، تو شیخ الحدیث صاحب ذرا پردہ ہٹا کے دیکھو کیا ہے وہاں پر، پردہ ہے ہر جگہ، پردے کو ہٹا کے دیکھو تو مصلی ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدوم مبارک کے نشان ہیں، قدم بوسی کر کے آ رہے تم، یا انکار کیوں کر رہے کروا رہے، یہاں شرک کیوں بول رہے ہیں؟ تم سے تو کروا کر بھیجا رب العالمین نے، وہاں ٹریننگ دے کے بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ پتھر کو چوم کر بھجوایا، قدموں پر اپنے ماتھے کو ٹکوا کر بھجایا، تو وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک ہے ہزاروں برس پہلے کے، اور وہ تو وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے قدوم مبارک ہے، جو انبیاء دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں فرمایا کرتے تھے کہ ہم کو نبی نہ بناتا، اس دو جہاں کے مالک کی امت نے بنا دیتا، تو غوث و خواجہ کون ہیں یا اولیاء کون ہیں؟ نبیوں سے اعلیٰ ہم نہیں کہیں گے، صحابہ سے افضل نہیں کہیں گے، لیکن حق کے رخ کو دیکھو، یہاں شرک کہاں ہوگا؟ خدا خود ٹریننگ دے رہا ہے ناجکائی کی، تعظیم کی دے رہا ہے، عبادت کی نہیں۔ عبادت کریں گے راجن شاہ ولی کی، غنی نواز کی نہیں کریں گے نا، عبادت تو اللہ کی جائے گی، عبادت تو محمد رسول اللہ کی بھی نہیں کرتے ہیں، مگر تعظیم تو رب العالمین حکم دے رہا ہے نا۔ تم عبادت کا نام لے کر تعظیم سے دور کر رہے تو کتنے بڑے ظالم ہو۔ پھر اب یہ پہلوانا جو شرک ہو رہا بولتے اب ان کا کیا ہے؟ شرک تو ادھر ہے ہی نہیں، شرک اللہ کی دین نہیں ہے، اللہ صرف معرفت دیتا ہے، قرآن دیتا ہے، حق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ شرک کی ایجاد مخلوق کی ہے، مخلوق کی غلاظت ہے یہ۔ کہاں ہے شرک؟ جو مسلمان ہے اس کو مشرک کیوں کہتے ہو؟ وہاں شرک کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ